السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں نے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے خاندان کے حوالے سے دادا پردادا اس سے اوپر بیٹے بھائی نواسے ان سب حضرات کے حوالے سے کافی ساری معلومات آپ حضرات کی خدمت میں حاضر کی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ حوالہ جات تبھی معتبر اور مسترد ہو سکتے ہیں جب حوالہ جات ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیوز کے اندر میں ان کتابوں کا مختصر تذکرہ کرنے لگا ہوں جن کتابوں سے میں نے استفادہ کر کے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے خاندان یا نورانی قاعدے کے متعلق جو معلومات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، تاکہ اہل علم کے نزدیک بات مستند اور معتبر بھی ہو جائے اور ضرورت کے وقت احباب باذوق افراد جو ہیں ان کتابوں سے استفادہ بھی کریں، اور نورانی قاعدہ اور قاری نور محمد اور ان کے خاندان کے اوپر مرخین کوئی کام کرنا چاہے تو ان کے کام کے لیے آسانی بھی ہو۔ اور میرے اس تگ و دو کی یا نورانی قاعدے کے کام کی جو کوشش ہے منظر عام پہ جو لانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو نورانی قاعدے کا کام درس تدریس کے حوالے سے مضبوط کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ نورانی قاعدہ اور قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مستند ٹھوس مضبوط معلومات آپ حضرات کے سامنے لائی جائیں تاکہ امت اس سے فائدہ بھی اٹھائے اور آئندہ کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا ان کے خاندان کے حالات جو ہیں وہ جو کتابیں میں ذکر کرنے چلا ہوں ان کتابوں میں کسی کتاب میں تفصیلی ہیں، کسی میں مختصر ہیں، کسی میں ممکن ہے ان کی کسی ایک کتاب کا ایک مدرسے کا تذکرہ ہو یا بالکل مختصر ہو یا تفصیلی ہو، پر کچھ نہ کچھ تذکرہ ان کتابوں میں ہے۔ سب سے پہلی کتاب وہ ہے جند حریت۔ جند حریت کے مصنف ہیں مولانا خلیل اللہ ربانی۔ مولانا خلیل اللہ ربانی بیٹے ہیں مولانا سلیم لدھیانوی کے اور مفتی رشید احمد لدھیانوی کے بڑے بھائی ہیں مولانا خلیل اللہ ربانی۔ خلیل اللہ ربانی صاحب خود دیوبند کے فاضل ہیں، امام عبید اللہ سندھی علامہ شبیر احمد عثمانی کے شاگرد ہیں، اور پاکستان کے صوبہ پنجاب کے گجرات میں جو درسگاہ ان شریف تھی مولانا ولی اللہ صاحب کی وہاں بھی انہوں نے پڑھا ہے۔ تو برال گوناگوں مصروفیات کے گوناگوں جو ہے انہوں وہ اوصاف کی حامل شخصیت تھی مولانا خلیل اللہ ربانی۔ یہ مولانا خلیل اللہ ربانی کی اپنی تصنیف ہے جند حریت۔ جند حریت کے کچھ نسخے ان کے خاندان کے افراد کے پاس بھی ہیں، مولانا عبداللہ مدنی جو جامعہ فتحیہ میں ہیں، اور بھائی شعیب عامر حوید صاحب جو ام المدارس گلبرگ میں فیصل آباد میں ہیں، اسی طرح مولانا محبوب الحسن محفوظ الحسن جو لشارن نورا پورہ سمندری میں ہیں ان کے پاس بھی ہے، اسی طرح مولانا خلیل اللہ ربانی صاحب کے جو نواسے ہیں ان کے پاس بھی ہے بھائی عبدالاحد صاحب لوگ، اور اسی طرح مولانا سلیم لدھیانوی کے جو نواسے ہیں اسلام آباد میں جو رہائش پذیر ہیں ان کے پاس بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیٹ کی دنیا میں گوگل کے اوپر بھی جند حریت نام سے کتاب موجود ہے، آپ تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ اس میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے خاندان اور ان کی تصانیف اور ان کے کارنامے کے حوالے سے کافی تفصیلی چیز ہے۔ نمبر 2، دوسری کتاب ہے جس سے میں نے استفادہ کیا، علماء مظاہر العلوم اور ان کی علمی و تصنیفی خدمات۔ یہ کئی جلدوں میں کتاب ہے۔ مظاہر العلوم ایک بہت بڑا مدرسہ ہے جو دارالعلوم دیوبند کے کچھ عرصے بعد قائم ہوا اور ایک عظیم الشان ادارہ ہے۔ بعض اعتبار سے اگر یہ کہیں کہ دیوبند سے بعض خصوصیات میں یہ آگے ہے تو کہہ سکتے ہیں، اور دیوبند کی بھی اپنی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اس کے ذمہ دار تھے مولانا شاہد حسن سہارنپوری۔ مولانا شاہد حسن سہارنپوری نواسے ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا فضائل اعمال والے جو ہیں تبلیغی جماعت والے، ان کے یہ نواسے ہیں اور ان کی یہ تصنیف ہے۔ اور مولانا شاہد حسن سہارنپوری نہایت جید عالم دین اور مورخ باذوق باعمل انسان تھے۔ ان سے میری ملاقات بھی رہی، رابطہ بھی رہا۔ مظاہر العلوم کی فاضل ہیں، لاہور میں ہیں، زندہ ہیں مولانا انیس مفتی انیس احمد مظاہری، ان سے میرا بھی رابطہ ہے، وہ مظاہر العلوم کے فاضل ہیں۔ تو مولانا شاہد حسن سہارنپوری سے ملاقات بھی رہی، میں نے ان سے استفادہ بھی کیا اور بہت ساری معلومات ان سے رہی۔ یہ تصنیف ان کی ہے اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ اس کتاب علماء مظاہر العلوم اور ان کی علمی و تصنیفی خدمات جلد نمبر 5 کے اندر مولانا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کی تصانیف کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ حافظ نذر احمد، آپ جانتے ہوں کہ حافظ نذر احمد کون ہیں۔ یہ انڈیا میں پیدا ہوئے تھے، پاکستان تشریف لائے، لاہور میں تھے۔ انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا،
اور بہت ساری علمی کتابیں انہوں نے لکھی۔ بڑے معتدل اور بڑے علمی شخص تھے حافظ نذر احمد۔ لاہور میں ایک کالج بھی ان کا قائم کردہ ہے، اب بھی ہے، اور وہ میرے سے کہ پاکستان جب بنا ہے اس وقت سے وہ ادارہ ہے یا اس سے پہلے سے ہے۔ ان کی کتاب ہے جائزہ مدارس عربیہ، جائزہ مدارس عربیہ۔ اس میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ ام المدارس کا شیخو پورہ کے مدرسے میں مختصر تذکرہ ہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی کے جو والد تھے مولانا عبد الحی الحسنی علیہ الرحمہ، ان کی جو کتاب ہے نزہۃ الخواطر، نزہۃ الخواطر میں چند لائنوں میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عربی میں تذکرہ ہے۔ اسی طرح علامہ امداد صابری، یہ ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، ان کی کتاب ہے تاریخ صحافت، صحافت کا اس میں تذکرہ ہے۔ اس میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رسالہ نور علی نور لدھیانہ کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی تذکرہ ہے کہ یہ رسالہ نور افشاں جو عیسائیوں کا اخبار تھا اس کے مقابلے میں تھا، اور نور افشاں کا تذکرہ بھی ہے۔ اور اس میں اس چیز کا بھی تذکرہ ہے کہ نور علی نور نام سے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے 1851 میں محمد حسین نام نے بھی ایک یہ رسالہ شائع کیا تھا، لیکن محمد حسین کا نور علی نور اور ہے اور قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور ہے۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو رسالہ ہے اس پہ دینی رنگ غالب ہے، اور وہ مطبع حقانی لدھیانہ سے شائع ہوتا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ لدھیانہ کی تاریخ پہ کتاب شائع ہوئی ہے قافلہ علم و حریت، قافلہ علم و حریت، یوٹیوب گوگل کی دنیا، نیٹ کی دنیا پہ یہ موجود ہے، قافلہ علم و حریت۔ قافلہ علم و حریت میں مولانا نور محمد صاحب، ان کے والد، دادا، پردادا، مولانا نور محمد صاحب کے بھائی وغیرہ کا کافی تفصیلی تذکرہ ہے، بکھرا ہوا ہے، برل ہے، ام المدارس کے نام سے ہے، پاکستان سے پہلے جو مسجد تھی، پاکستان کے بعد جو مسجد ام المدارس کے جو حالات تھے، اس کا بھی تفصیلی تذکرہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ رئیس الاحرار، یہ مولانا عزیز الرحمن جامی نے اپنے والد علامہ حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی پہ یہ کتاب لکھی ہے، رئیس الاحرار۔ رئیس الاحرار جو کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بھی مختصر طور پہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ شہادات رحیمیہ، یہ مولانا امیر باز خان، یہ مولانا قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں ہیں، اور دیوبند کے طالب علم بھی تھے، طالب علمی زمانے میں دیوبند میں مدرس تھے، پھر بعد میں مظاہر علوم تشریف لے آئے، یہاں پڑھا بھی اور یہاں پڑھایا بھی۔ یہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں بھی ہیں مولانا امیر باز خان، اور یہ بڑے لائق فائق تھے، فقیہ آدمی تھے، اور ان کی کتابیں نیٹ کی دنیا پہ ہیں، التوحید وغیرہ۔ ان کی کتاب کے اندر بھی شہادات امیریہ، جو شہادات رحیمیہ مکشوفات امیریہ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تذکرہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ کتاب ہے حافظ غلام فرید صاحب، یہ سرگودا کے تھے، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے احوال العارفین۔ احوال العارفین نہایت شاندار کتاب ہے اور بڑی محنت سے انہوں نے لکھی ہے۔ اس میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہے، اور حاشیے کے اندر قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کا بھی اور پوتوں کا بھی کچھ نہ کچھ تذکرہ ہے، اس سے بھی کافی معلومات مل سکتی ہے۔ اس کے اندر تاریخی کچھ غلطیاں ہیں جو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یادداشت، جو حافظ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے یادداشت سے لکھی ہے یا زبانی معلومات سے لکھی ہیں، کچھ اس میں غلطیاں ہوئی ہیں۔ ان غلطیوں میں سے بہت ساری غلطیوں کی اصلاح مولانا مفتی عبد الخالق صاحب، جو سلسلہ رحیمیہ کے 5ویں مسند نشین ہیں، انہوں نے اپنی کتاب سوانح شاہ عبد الرحیم میں حاشیے کے اندر جا بجا ان اغلاط کی تصحیح کی ہے، جس کو دیکھنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو روحانی خزائن ہے، اس کی بہت ساری کتابوں کو، تمام کتابوں کو، اشتہارات کو، مقالات کو، جو کچھ اس بندے نے لکھا اچھا یا برا، دعوے سے پہلے اور دعوے کے بعد جو کچھ بھی لکھا، ان سب کو روحانی خزائن کے نام سے جمع کیا گیا ہے، اور قریب میں بھی وہ دوبارہ شائع ہوئی ہیں۔ روحانی خزائن کا آپ مطالعہ کریں اور لازمی کریں۔ اس میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ نور علی نور کا کچھ جگہوں میں تذکرہ آتا ہے کہ نور علی نور نے جو ہے نا وہ قادیانی کے خلاف یہ لکھا اور یہ لکھا اور یہ لکھا، اس طرح کے، یعنی نور علی نور اخبار کا تذکرہ ہے۔ تو نور علی نور قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخبار ہے، تو اس حوالے سے روحانی خزائن میں بھی قاری نور محمد صاحب کا تذکرہ ہے۔ روحانی آگے چلتے ہیں۔ کتاب لکھی گئی ہے تاریخ ارائیہ، تاریخ ارائیہ، تاریخ ارائیہ میں بھی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان اور ان کے بھائی اور بھتیجے کے حوالے سے
کافی تذکرہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، نیٹ کی دنیا پہ محمود راجہ یہ لاہور کے ایک عالم ہیں، مولانا مفتی محمود راجہ صاحب، انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، وہ بھی کافی معلوماتی ہے۔ اس میں انہوں نے آخر میں لکھا ہے کہ مولانا قاری غفران جہلمی جو ہیں وہ بھی نورانی قاعدے کی ٹریننگ میں مصروف ہیں۔ تو غفران جہلمی، ان کو نام لکھنے میں غلطی ہوئی ہے، غفران جہلمی، یہ میری ان کی ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے میرا تذکرہ کیا تھا اور نام میں غلطی ہو گئی، وہ جو ہے نا نام درست لکھنے کے بجائے غفران جہلمی لکھ کے۔ آگے چلتے ہیں، وسیم اعجاز صاحب، یہ سلسلہ رحیمیہ سے ہے، ان کا بھی گوگل کے اوپر قاری نور محمد صاحب کے اوپر ایک مضمون ہے، اس سے بھی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں کافی ساری مدد ملتی ہے۔ پچھلے دنوں انڈیا کے شہر بنگلور سے کسی بڑے عالم دین کا ایک مضمون کسی رسالے میں شائع ہوا تھا، جو مولانا مفتی سفیان قصوری صاحب نے مجھے بھیجا تھا، اور قاری خورشید احمد دیروی جو پشاور پبلک کسی مدرسے میں مدرس، انہوں نے بھی بھیجا تھا۔ وہ بڑا قیمتی ہے، نیٹ کی دنیا میں اب بھی وہ مل جائے گا، اس میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کافی سارے حالات ہیں۔ آگے چلتے ہیں، بہشتی زیور کا جو دیباچہ ہے اس میں نور علی نور کا تذکرہ ہے، اور ایک نظم ہے انسانی زیور کے نام سے خواتین اور بچیوں کے لیے، نہایت قیمتی نظم ہے یہ۔ نور علی نور جو ہے قاری نور محمد صاحب کا رسالہ ہے، تو اس طرح بہشتی زیور کے دیباچے میں بھی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کے حوالے سے یہ چیز موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں، فتاوی قادریہ مولانا عبدالعزیز لدھیانوی اور ان کے دونوں بھائی مولانا محمد عبداللہ لدھیانوی اور مولانا محمد لدھیانوی، یہ جو حضرات ہیں جنہوں نے فتاوی قادریہ لکھا۔ فتاوی قادریہ میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، کچھ تذکرہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، فتوی دار الحرب، جس کو نصرت الابرار کے نام سے علماء لدھیانہ نے شائع کیا ہے، اس میں بھی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے، مختلف عنوانات سے ہے لیکن ہے۔ تذکرہ علماء حال لکھنؤ، مولانا ادریس بلگرامی یا ادریس نلگرامی، یہ کوئی شخص ہے، انہوں نے تذکرہ علماء حال لکھنؤ کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس میں بھی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر تذکرہ ہے۔ اسی طرح سلسلہ رحیمیہ کی کتاب ہے تعلیمات رحیمی، یہ اس کے مصنف ہے مولانا شاہ عبداللہ کرنالی جلال آبادی، یہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ دوست ہیں، ساتھی ہیں، کہ یہ دونوں حضرات کو خلافت ملی تھی مولانا شاہ عبد الرحیم سرساوی سے، تو ان کی کتاب تعلیمات رحیمی کے اندر بھی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تذکرہ موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں، مولانا عبداللہ شاہ کرنالی جلال آبادی کی کتاب ہے رہنمائے طریقت، اس کے اندر بھی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ یہاں ایک بات عرض کرتے چلوں کہ سلسلہ رحیمیہ میں ان کے ساتھی تھے مولانا اشتیاق احمد دیوبندی، ان کی بھی کتاب ہے، نیٹ کے اوپر گوگل پہ ریسرچ کریں، سلسلہ رحیمیہ کی کتب لکھیں تو وہاں مولانا اشتیاق صاحب کی کتاب سامنے آ جائے گی۔ مولانا اشتیاق صاحب کی کتاب کے اندر بھی بہت سارے جو ہے نا وہ مولانا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تذکرہ موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں، مولانا شاہد حسن سہارنپوری، ان کا تذکرہ میں نے کر دیا ہے۔ مولانا شاہد حسن سہارنپوری کی ایک اور کتاب ہے، کتاب کا نام ہے تحریک آزادی ہند۔ تحریک آزادی ہند میں بھی انہوں نے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اچھا خاصا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشہور محقق مورخ پروفیسر ایوب قادری صاحب جو تھے، انہوں نے بھی اپنے مقالات کے اندر قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہیں نہ کہیں لکھا ہے، بعض لوگ ڈھونڈیں تو وہ چیز بآسانی مل جائے گی۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے 1947 میں، لدھیانہ کے مسلمانوں پہ کیا گزری، اس کے اندر قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یا ان کے خاندان کے حوالے سے تذکرہ موجود ہے۔ ایک کتاب ہے، یہ پاکستان ختم نبوت جو تنظیم ہے، جماعت ہے، اس کی طرف سے شائع ہوئی ہے، احتساب قادیانیت، یہ 60 جلدوں میں ہے۔ اس کے اندر بھی بعض جلدوں میں، خصوصاً جلد نمبر 20 میں اور جلد نمبر 30 میں، قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ تذکرہ ہے کہ ایسی کتابیں ختم نبوت پہ مرزا قادیانی کے خلاف شامل ہیں جن کے اوپر قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر موجود ہے، یا اس طرح ان کی تائید موجود ہے، یا ان کے نور علی نور جو اخبار تھا اس کا کوئی نہ کوئی مضمون وہاں اس کتاب میں ہے، اور وہ کتاب انہوں نے احتساب قادیانیت میں شامل کی ہے۔ یوں احتساب قادیانیت کی اگر جلدیں دیکھ لی جائیں، یا اسی طرح ہمارے بریلوی حضرات
نے سنی اہل علم جو ہیں انہوں نے جو کتابیں ختم نبوت کے حوالے سے اسی طرح لکھی ہے، وہ بھی 15-16 جلدوں میں جو ہے مختلف علماء کی انہوں نے ختم نبوت اور قادیانی کے حوالے سے جمع کی ہے، اور غالباً وہ ہمارے کام سے شاید پہلے کی ہیں۔ اس کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ علامہ محمد انوری جو علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے اور خصوصی شاگرد تھے، اور مقدمہ بہاولپور میں حضرت کی طرف سے جو ہے نا ان کو پیش کیا گیا تھا، ان کو حکم تھا کہ یہ جائیں مقدمہ لڑیں۔ حیات انوری، یہ مولانا محمد انوری جو تھے ان کے حالات زندگی ہیں، اور یہ ان کے بیٹے مولانا مقبول الرحمن انوری صاحب نے لکھے ہیں، جو گلبرگ ام المدارس جو مسجد ہے اس کے خطیب بھی ہیں۔ حیات انوریہ کے اندر بھی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی ہے۔ اسی طرح مجالس حضرت رائے پوری شاہ عبد القادر کے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات مجالس حضرت رائے پوری کے نام سے شائع ہوئے ہیں، مرتب ہیں مولانا حبیب الرحمن رائے پوری، اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تذکرہ، کچھ نہ کچھ باتیں موجود ہیں۔ اسی طرح قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے عنایات رحمانی، جلد اول میں بھی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے نورانی قاعدے کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح کتاب ہے فضل سبحانی، کلمہ فضل سبحانی جو ہے نا مرزا قادیانی کے اوپر ایک کتاب ہے، قاضی فضل احمد گورداس پوری کی، اور یہ شامل ہے احتساب قادیانیت میں بھی اور گوگل کے اوپر بھی موجود ہے۔ یہ بندہ بڑا علامہ فہامہ تھا، اس کی ایک کتاب کے اوپر امام احمد رضا خان صاحب کی تقریض ہے، اور یہ جب لدھیانہ میں تھے انسپیکٹر بھی تھے، وہاں رہ کے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کے اوپر قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریض موجود ہے۔ اس حوالے سے اس کتاب میں بھی کچھ نہ کچھ تذکرہ موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک کتاب ہے امرتسر سے شائع ہوئی ہے، اس کتاب کا نام ہے استنکاف المسلمین عن مخالطۃ المرزائین یا مرزائیین، یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے فتاویٰ نقل کیے ہیں، قادیانی خلاف یا مرزائیوں کے خلاف یا کچھ باطل فرقوں کے خلاف، جن دیگر علماء کے نام اور دستخط ہیں وہیں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ہیں۔ تو ان مختلف کتابوں کے اندر قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کے حوالے سے، ان کی کتابوں کے حوالے سے تذکرہ ہے، اس کے حوالے سے بھی ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع کے اوپر عرض کروں گا۔ یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے، یہ دیکھ لیجئے، سلیم التواریخ، اس کے مصنف ہیں مؤلف مولوی محمد اکبر علی صوفی محقق جالندری۔ یہ کتاب 30 سال کی محنت سے مصنف نے لکھی ہے، اور 1919 میں پہلی مرتبہ یہ شائع ہوئی ہے۔ شائع ہونے کے بعد پھر یہ شائع نہیں ہوئی، پچھلے 10 سال سے یا 8 سال سے میں اس کتاب کی تلاش میں تھا، ملک و بیرون، جالندھر اور اسی طرح لدھیانہ، اسی طرح لکھنؤ، دہلی اور ادھر پاکستان کے مختلف شہروں میں، لائبریریوں میں، لاہور، سندھ اور مختلف جگہوں کے اوپر میں اور ہمارے دوست بھائی مفتی صدام حسین فاضل دیوبند لدھیانہ میں جو قاری نور محمد صاحب کی مسجد کے امام و خطیب ہیں اور مشرقی پنجاب کے جو مفتی اعظم ہیں، ہم تلاش میں لگے رہے لیکن یہ کتاب نہیں ملی۔ پچھلے دنوں لاہور سے شائع ہوئی تو یہ کتاب ہمیں ملی۔ اس کتاب میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کے حوالے سے، آرائی برادری کے حوالے سے، مولانا سلیم لدھیانوی، مولانا محمد عظیم لدھیانوی، ان حضرات کا کافی تذکرہ ہے۔ اس کتاب میں بھی 1919 میں یہ جو کتاب لکھی گئی ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے۔ یہ بہت ساری کتابوں کا میں نے تذکرہ کیا، امید ہے اہل علم کو انشاءاللہ اس چیز سے فائدہ ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔